اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی. جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ان سے ملاقات ہوگی؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. اکثر پوچھا گیا کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے ماں باپ ہمارے خاندان والے چلے گئے کیا ان سے ملاقات ہوگی؟ بھائی دیکھو، جو اچھی روحیں ہیں ان سے تو بالکل ملاقات ہوگی، اور جو بری روحیں ہیں ان کا تو اندازہ نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت فاطمہ کو یہ بات کہی کہ اس سال جبرائیل علیہ السلام 2 بار دور کرانے آئے قرآن کا. ویسے تو ہر سال 1 بار آتے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا. تو حضرت فاطمہ رونے لگی یہ بات سن کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فاطمہ رو مت، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جو آنے والا ہوگا وہ تو ہوگی، اور آتے ہی میرے سے ملے گی. یہ روایتوں میں بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں ہونے کا حوالہ دے کے اور واسطہ دے کے ان سے پوچھا کہ تیرے کان میں نبی نے آخری وقتوں میں ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا تھا؟ تب انہوں نے یہ بات بتائی کہ جس پہ میں مسکرا دی تھی. پہلے تو وہ روئیں جب حضور نے کہا کہ سب سے پہلے آگے تو ملے گی میرے سے، تو پھر وہ مسکرائی تھی. تو کہ تم مسکرائی کیوں تھی؟ تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ حضور نے کہا تھا کہ میرے بعد آنے والوں میں سب سے پہلے تو آئے گی اور میرے سے ملے گی. تو وہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے جا کے ماں باپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگر ہم اچھی روح ہوئے. ایک بہن کا سوال ہے، میرے 8-9 سال کے 3 بچے ہیں. میں نے انہیں 2 سال دودھ بھی پلایا، روزہ نہ رکھ سکی، کیا کروں؟ اچھا کسی عورت کے بچے ہوئے پے در پے 3 بچے ہیں جی 2 سال میں دودھ بھی پلایا، 7-8 سال سے روزے نہیں رکھ سکی. جی ہاں تو وہ فدیہ دے دے بھائی. تو ایسا ہے نا، قرآن کی ایک آیت ہے جو میں اکثر آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ 7-8-9 سال کے روزے رکھنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے جو 30 روزے چھٹے ہوئے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا فدیہ دے دے اور آگے روزے رکھے. سوال ہے، کیا سفر میں کوئی پوری نماز پڑھنا گناہ ہے؟ کیا روزہ سفر میں رکھنا ہے؟ ہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ بہت سے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں سفر میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرنے کا حکم دیا. لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں سفر میں، جبکہ حضور نے یہ کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. بھائی میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے، ایک سفر میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ تھی. وہ مائی عائشہ یہ بات فرماتی ہیں کہ ایک بار میں سفر میں تھی حضور کے ساتھ، تو حضور نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی، اور حضور نے روزہ نہیں رکھا اور میں نے روزہ رکھا. بعد میں جب آ کے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں نے تو روزہ بھی رکھا اور نماز بھی پوری پڑھی، کیا آپ نے عمل نہیں کیا؟ تو کیا میں گناہ گار تو نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ تجھے کوئی گناہ ہے نہ مجھے کوئی گناہ ہے. اس لیے اگر کوئی دیکھو، زیادہ افضل جو ہے وہ نبی کا عمل ہے نہ کہ حضرت عائشہ کا عمل. زیادہ افضل عمل روزہ نہ رکھنا اور نماز کو قصر کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. جیسے سفر چھوٹا ہو، 2-3 گھنٹے کا ہو. بالکل اجازت ہے. مطلب حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی بات نہیں، کیونکہ انہیں منع تھوڑی کرتے تھے حضور. جو صحابی رکھتے تھے یہ تو کہا کہ بھائی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن منع کبھی نہیں کرا کہ جو روزہ رکھے وہ گناہ گار ہے. بھائی میں تو مائی عائشہ کی بات کر رہا جو نبی کی سب سے زیادہ قریبی لیڈی تھی. میرے نزدیک بھی اب رکھنے چاہیے جس طرح کے سفر ہے نا، کیونکہ بعد میں رکھنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. پچھلے سال میں بتا دوں رہا آپ کو، 1-2 روزے میرے چھوٹے نا، پورے سال میں انتظار کرتا رہا کہ میں رکھ لوں، میری ہمت نہیں ہوئی. یہ تو عجیب و غریب رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اندازہ ہی نہیں ہوا. ماشاءاللہ آج 8 روزے جا چکے، کچھ بھی نہیں پتہ لگا. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے کچھ رحمتیں برستی ہیں کہ آدمی کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. مطلب روٹین ہی سارا چینج ہو جا، کچھ ٹائم سونے میں، کچھ عبادات میں، کچھ سامان خریدنے میں، پتہ نہیں لگتا روزہ کیا کہاں. کیا اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کریں؟ مطلب جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے بھائی، اس کی تو بالکل اجازت ہے. نبی نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. تو یہ سلامتی جو ہے کیا ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے. تو بالکل ایصال ثواب کرنا چاہیے، پڑھ کے اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا الحمدللہ. لیکن یہ بتا دوں میں کہ فائدہ ہوگا عالم برزخ تک ہی، کیونکہ چیپٹر سب کے بند ہو چکے ہیں.
عالم برزخ میں اگر ان کے کوئی اچھی روح ہوئی تو ان کے اور زیادہ انہیں فیسلٹیز مل جائیں گی آپ کے پڑھنے سے، جو صدقہ جاریہ بنتا ہے اولاد یا جو بھی وہ یہاں نیک کام کر کے گئے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے جو عذاب ہیں ان میں کچھ کمی کر دی جائے گی۔ مزدور لوگ اگر روزہ نہ رکھے تو کیا گناہ ہوگا، اور اسٹوڈنٹ ایگزام کے دنوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دو سوال ہیں ان کے کہ مزدور لوگ روزہ نہ رکھیں تو کیا گناہ ہوگا؟ بالکل گناہ ہوگا بھائی، روزے تو تمام امت پہ فرض ہیں ہر حال میں۔ اب یہ میں نے بتایا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو ہمارے محلے میں کوئی رکشہ والا کوئی مزدور ہے تو ہم اس کا گھر 5-4 ہزار روپے سامان اس طرح بھروا دیں کہ وہ روزے رکھ لیں، اسے مزدوری پہ نہ جانا پڑے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ رات کی ڈیوٹی کرے، کوئی رکشہ چلائے یا کچھ بھی کرے، رات میں بالکل دن میں سو جائے روزہ رکھ کے، رات میں کام کر لے۔ مطلب سارے آپشن موجود ہیں، جو رکھنے والے ہیں کرتے ہیں۔ میری نظر میں ایسے لوگ ہیں جو مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن ہیں بہت کم۔ واقعی مطلب روزہ رکھ کے مزدوری کرنا ہے بہت مطلب بھاری کام ہے میرے نزدیک، کیونکہ ہم ہی اپنا حال دیکھ لیں نا، زیادہ کام ہمارے اوپر پڑ جائے کسی دن تو ہمیں جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے، اپنی وہ بیوی بچوں کو اترتی ہے پھر زیادہ لوڈ پڑ جائے تو۔ اور آپ کا اسٹوڈنٹ والا سوال بھی تھا، ہاں کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو کیا دقت ہے یار، اسٹوڈنٹ کو 3 گھنٹے کا اپنا پیپر ہوتا ہے، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو اور برکتیں بڑھیں گی اللہ کی طرف سے۔ بھائی اگر فاسٹنگ کے ساتھ وہ پیپر دینے جائیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے پیپر شروع کریں گے تو ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، روزے سے ہیں تو اللہ کو بھی لاڈ آئے گا ان کے اوپر، اور وہ جو تیاری کریں گے اس میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو تو رکھنا چاہیے روزہ بالکل اس نیت سے کہ میرے پیپر اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ، میں اللہ کے حکم مانوں۔ اس سوال ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور تیز نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دو سوال ان کا سوال یہ ہے عورتیں اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں؟ میرے نزدیک تو کرنا نہیں چاہیے بھائی، کیونکہ مسجدوں میں اعتکاف کا حکم ہے سورہ بقرہ میں، لیکن اب کیونکہ مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو جانے نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حجرے جو تھے وہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے، اور حضور وہیں خیمے لگوا دیتے تھے اپنی عورتوں کو جو اعتکاف کرتی تھی۔ تو انتظام کرنا چاہیے متولیوں کو عورتوں کے لیے بھی مسجدوں میں، لیکن اگر انتظام نہ ہو تو بالکل کیونکہ سیفٹی بھی چاہیے عورتوں کی تو پھر وہ گھر میں رکھیں اگر کوئی انتظام نہ ہو۔ اگر انتظام ہو سکے تو بالکل مسجد میں ہی کرنا چاہیے اعتکاف۔ دوسرا آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ ایک اور تیز نماز پڑھنا، ان کا سوال ہے تیز نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو بڑے گناہوں میں ہے تیز نماز پڑھنا، کیونکہ نبی نے فرمایا نماز میں جو لوگ جلدی کرتے ہیں نا اور تیزی دکھاتے ہیں وہ بدترین چوری کرتے ہیں۔ اور حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑوں کی طرح منہ پہ دے کے ماری جائیں گی، ہو سکتا ہے تیز ہی نمازیں ہوں۔ جب قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے تو جو لوگ تراویحوں میں تیز قرآن پڑھ رہے ہیں یا تیز نمازیں پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ حضور کی حکم کی بھی اور اللہ کے حکم کی بھی حکم عدولی کر رہے ہیں اور اللہ کے یہاں پھنس سکتے ہیں اس بات۔ کیا شیطان عید کا روزہ رکھتا ہے؟ کیا شیطان عید کا روزہ رکھتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا شیطان عید کا روزہ رکھتا ہے؟ بھائی یہ سب الٹی سیدھی اڑائی ہوئی باتیں ہیں کہ اگر جانماز نہ موڑی تو وہ شیطان نماز پڑھ لے گا، یا شیطان عید کا روزہ رکھتا ہے، اب سب بیکار کی باتیں، کوئی روایت نہیں ہے اس طرح کی۔ شیطان اگر نیک کام کرنے لگتا تو پھر شیطان ہی کون کہلاتا؟ بھائی اگر وہ روزہ رکھنے لگے عید ہی کا صحیح تو اللہ کے نام کا ہی تو رکھے گا روزہ، تو پھر کہاں وہ پھر شیطان کہاں رہتا؟ پھر تو وہ واقعی ایمان والوں میں آیا تھا۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں سر۔ اچھا، صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ ان کا سوال ہے صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ 1 سا لکھا ہوا ہے روایتوں میں، 1 سا کھجور، 1 سا جوں، 1 سا جو ہے وہ لگ بھگ 3.25 کلو بنتا ہے آج کا۔ یہ جو ہمارے یہاں 2.25 سیر بتا دیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے مقدار۔ اہل حدیث اس معاملے میں پکے ہیں، وہ 3 کلو کے قریب دیتے ہیں، تو اس میں اور احتیاط کرتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے 3 کلو میرے نزدیک زیادہ سیف ہے۔ 2 کلو 750 گرام بنتا ہے ویسے 1 سا عرب کے حساب سے، تو 3 کلو اگر دیں گے کوئی بھی چیز جو بھی آپ کی حیثیت ہو، کھجور دیں، کشمش دیں، پنیر دیں یا جوں، جو بھی گیہوں وغیرہ، تو 3 کلو دینا چاہیے میرے حساب سے۔ کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا نہیں؟ کیا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں؟ ان کا سوال ہے کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ بالکل نہیں ہے بھائی، صرف ماں باپ رہ سکتے ہیں، ورنہ بھائی بھائی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اصل میں اسلام میں تو پردے کا نظام ہے نا، وہ جو نامحرم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے،
آپ یہ دیکھو نا، قرآن نے اجازت دے دی کہ چچاؤں کی بیٹیوں سے، خالاؤں کی بیٹیوں سے، پھوپھیوں کی بیٹیوں سے شادی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ جب کئی بھائی ایک گھر میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی جو ہے وہ ساتھ رہیں گے، تو اس سے پھر خلط ملت ہوگا اور پھر نظام خراب ہوگا اسلام کا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بالکل یہ الگ الگ یونٹ ہونے چاہیے، صرف ماں باپ تو آ سکتے ہیں ساتھ، باقی جیٹ دیور، کیونکہ نبی سے جب پوچھا گیا نا جیٹ اور دیوروں کے بارے میں تو حضور نے بڑی سخت بات کہی کہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ تو یہی ہے جیٹ دیوروں کا۔ بھابھی اور دیور، بھابھی اور جیٹ جو ہے نا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی فیملی اس طرح سے رہ رہی نا اور ان کی حیثیت ہے تو چاہے کم کھا لیں لیکن چاہے ایک کمرے کے مکان میں رہیں الگ الگ، بالکل پردے کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ بہت پرائیویسی ہوتی ہے۔ عورت اپنے گھر میں بنا دوپٹے کے کسی بھی طریقے سے کام کر رہی ہے کچن میں، گرمی کے ٹائم ہے، اب جیٹھ آ گیا، دیور آ گیا، پردے کا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام میں تو الگ الگ یونٹ کی کو پروموشن دیا اللہ نے کہ سب الگ الگ یونٹ ہوں، صرف ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ۔ اچھا، قرآن میں جگہ جگہ سلاد کا ذکر آیا اور زکوٰۃ کا آیا، تو اس سلاد کو، جو سلاد کا ذکر آیا ہے اسے نماز سے ترجمہ کر دیا کہ نماز ہے اس کا مطلب، یا سلاد کا مطلب کچھ اور ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جگہ جگہ سلاد کا لفظ آیا، کیا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ نہیں، یہی ہے، نماز ہی ہے، مطلب نماز جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی میں سلاد کہتے ہیں۔ سلاد یہی ہے جو ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں، ساتھ میں زکوٰۃ جوڑ دی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بدنی عبادت اور مالی عبادت اللہ چاہتا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد آپ یہ ظاہر کرو کہ میں نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا، وہ اس سرنڈر کا نتیجہ جو ہے، ورنہ آپ خود دیکھو نا، آپ کہیں اگر اس طرح سے کسی بھری محفل میں پیٹھ اوپر کر کے سجدہ کرنے لگو تو آپ کو لول کہیں گے لوگ، لیکن اللہ نے آپ کے سامنے دیکھو، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کے اظہار سے بھی پہلے، جب ظہور نہیں ہوتا نبوت کا، حضور ابھی نبی مطلب بنائے نہیں گئے تھے پبلک میں، پہلے تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو یہ حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ جو ان کے حضرت علی کے والد تھے نا ابو طالب صاحب، انہوں نے دیکھا انہیں پڑھتے ہوئے، تو انہیں حضرت علی نے آفر کی نماز، تو انہوں نے میرے سے نہیں ہوگا یہ کام کہ میرا سر نیچے اور کلے اوپر ہو۔ تو یہ جو آپ کا ایکشن ہے یہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کی راہ میں رگڑ دینے والا ایکشن ہے، تو یہ اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے اس بات سے کہ تمہاری تمام جو اکڑ ہے، تمہاری جو پیشانی ہے وہ میرے سامنے رگڑ دی، تم نے سرنڈر کر دیا اپنا آپ۔ اسی طرح مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، زکوٰۃ جو ہے آسان نہیں ہے دینا، جب آدمی نکالتا ہے نا پھر تو الحمدللہ اگر ایمان ہو تو پھر وہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بھائی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے بانٹو، لیکن شروع میں زکوٰۃ دینا آسان نہیں ہوتا۔ بہت کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں آج بھی، اگر سارے لوگ زکوٰۃ دینے لگیں تو غریبی مٹ جائے، مطلب مسلمانوں سے بھی بچ جائے زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اگر صحیح طرح حساب لگا کے دینے لگے تو یہ سلاد اور سلاد یہی والی سلاد ہے، بھائی اسے قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم کرنا کیا ہے اصل، یہ پوچھو، سلاد تو یہی ہے، قائم کرنا یہ ہے کہ جس تصور کے ساتھ آپ کو نماز دی گئی کہ آپ ایسے نماز پڑھو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، تو آپ کا یہ تصور آپ کی نماز سے باہر آ جانا چاہیے، آپ کی دکان پہ، آپ کے گھر میں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کا ہاتھ اپنی بیوی پہ اٹھے نا نمک تیز ہونے کی وجہ سے، تو آپ کو پھر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح پڑوسی کو جب آپ گالی دیں تو آپ کو احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے نماز میں آپ، تو یہ قائم کرنا ہوا سلاد۔ تو قائم تو ہوتی نہیں، ہم تو اٹھک بیٹھک کریے اپنے گھر پہنچ گئے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ قرآن میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کے حساب سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہماری زندگی میں اتار دے۔ یا اللہ یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تیرے ہاتھ، ایک سرا ہمارے ہاتھ ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، یا اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ پاک اس میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم۔